صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پروگرام پیش خدمت ہے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر تحقیق آواز ابن آدم، پروڈیوسر ندا نئی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ تاریخ حریت اسلام کا چوتھا پروگرام، تحقیق و آواز ابن آدم۔ حضرت عمر نے حضرت عباس کو اپنے کندھوں پر چڑھا لیا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عباس حضور سرور عالم کے ساتھ مدینہ چلے آئے۔ مسجد نبوی کے پاس حضرت عباس کا گھر بنایا گیا۔ پرنالہ مسجد نبوی کے سین میں گرتا تھا، جس کو خود حضور اقدس نے نصب کرایا تھا۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ارادہ کیا کہ حضرت عباس کی وہ جگہ جو مسجد سے متصل ہے، اس کو بھی مسجد نبوی میں داخل کر لیا جائے۔ اور جب اس خیال سے انہوں نے حضرت عباس کے پرنالہ کو جو مسجد میں گرتا تھا حضرت عباس کی اجازت کے بغیر نکال ڈالا، تو حضرت عباس کو اس سے رنج پہنچا۔ باہمی نزاع کے فیصلے کے لیے حضرت ابی بن قعب پنچ مقرر ہوئے۔ ابن ابی قعب نے دونوں کو اپنے مکان پر بلایا۔ حضرت عباس نے کہا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک خط کھینچا تھا، وہیں میں نے مکان تعمیر کیا، اور یہ پرنالہ جس کو حضرت عمر نے توڑ ڈالا وہ پرنالہ تھا جس کو میں نے بحکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوش مبارک پر کھڑے ہو کر قائم کیا تھا۔ اب حضرت عمر نے اس کو گرا دیا ہے اور میرے مکان کو مسجد میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن ابی قعب نے کہا، مجھ کو بھی اس طرح کا ایک واقعہ معلوم ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنانے کا ارادہ کیا تو اس جگہ 2 یتیموں کا ایک گھر تھا۔ حضرت داؤد نے وہ گھر خریدنا چاہا، مگر دونوں نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ آخر ان پر دباؤ ڈالا گیا اور زیادہ قیمت کا لالچ دیا گیا۔ لڑکے راضی ہو گئے، مگر قیمت اس قدر زیادہ مانگتے تھے کہ حضرت داؤد گراں تر سمجھ کر کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ جو قیمت ان کو تم دیتے ہو، اگر وہ ایسی چیز ہے کہ تم اس کا مالک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو تو خیر، تمہاری مرضی، اور اگر وہ قیمت اور وہ چیز اور وہ شے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہے تو ان کو اس قدر دے دو کہ وہ راضی ہو جائیں، تاکہ ہمارے نام کا جو گھر بنے وہ ہر قسم کے ظلم و تشدد اور جبر و ناانصافی سے بالا تر ہو۔ حضرت عمر نے ابن ابی قعب کی یہ تقریر سن کر کہا، کوئی اور بھی ہے جو یہ کہہ دے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ارشاد فرمایا تھا جیسا کہ آپ نے کہا ہے۔ ابن ابی قعب نے انصار کی جماعت کو بلوایا۔ جب انہوں نے تصدیق کر دی تو حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا، واللہ تمہارا پرنالہ جس مقام سے میں نے گرایا تھا اسی جگہ قائم کروں گا، اور اس طرح کہ تمہارے دونوں قدم میرے کندھوں پر ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عباس نے حضرت عمر کے کندھوں پر چڑھ کر اس پرنالہ کو بدستور اپنی جگہ پر قائم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے اپنا مکان مسجد نبوی کے نام وقف کر دیا۔ صحابہ کرام لفظ کی حد تک بھی اپنا عہد نبھاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ معلوم ہوگا اس وقت کہ مسلمان اپنی زبان کے کس قدر پابند تھے۔ وعدہ مکرنے کے لیے اور توڑنے کے لیے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ زبان سے جو لفظ نکالتے تھے اس کو پتھر پر لکیر سمجھتے تھے۔ ہرمزان ایرانیوں کے لشکر کا ایک سردار تھا۔ ایک مرتبہ مغلوب ہو کر اس نے جزیہ دینا بھی قبول کر لیا، مگر پھر باغی ہو کر مقابلہ پر آیا۔ آخر شکست ہوئی اور گرفتار ہو کر اس حالت میں کہ تاج مرصع سر پر، ریبہ کی قبا زیب بدن، کمر میں تلوار آویزاں بیش قیمت زیورات سے آراستہ حضرت عمر کی عدالت میں پہنچا۔ تب وہ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا، تم نے سیکرر بد عہدی کی ہے، اب اگر اس کا بدلہ تم سے لے لیا جائے تو تم کو کیا عذر ہے؟ اور مزان نے کہا، مجھے خوف ہے کہ میرا عذر سننے سے پیشتر ہی مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم کوئی خوف نہ کرو۔ اور مزان نے کہا، مجھ کو پہلے پانی پلاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا، اسے پانی پلاؤ۔ اور مزان نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کہا، مجھے خطرہ ہے کہ میں پانی پینے کی حالت ہی میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، جب تک تم پانی نہ پی لو اور اپنا عذر بیان نہ کر لو، اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ سمجھو۔
رمضان نے پانی کا پیالہ ہاتھ سے نیچے رکھ دیا اور کہا میں پانی نہیں پینا چاہتا، آپ نے مجھے امان بخشی ہے، اس لیے آپ مجھے قتل بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کو رمضان کی چالاکی اور دھوکہ دہی پر بڑا غصہ آیا، لیکن حضرت انس درمیان میں بول اٹھے اور کہا امیر المومنین یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ جب تک پورا حال نہ کہہ لو کسی قسم کا خوف نہ کرو، اور جب تک پانی نہ پی لو کسی قسم کے خطرے میں نہ ڈالے جاؤ گے۔ حضرت انس کے کلام کی اوروں نے بھی تائید کی۔ حضرت عمر نے فرمایا رمضان تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن میں تجھے دھوکہ نہیں دوں گا۔ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ ایفائے عہد اور حسن سلوک کا یہ نتیجہ ہوا کہ رمضان مسلمان ہو گیا۔ امیر المومنین نے 2000 سالانہ اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ 3 خلافتوں کا زمانہ دیکھنے والے حضرت ابو ذر غفاری کی حق گوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے 3 خلافتوں کا زمانہ دیکھا۔ زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا۔ فتوحات فاروقی و عثمانی نے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے رشک ایوان کسرا بنا دیے، لیکن ابو ذر غفاری اس زمانے میں بھی سونے اور چاندی کا ٹکڑا اپنے گھر میں رکھنا حرام سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان کے عہد میں وہ سرزمین شام میں تھے جہاں رومیوں کے اثر سے مسلمان امراء اسلام کی سادگی چھوڑ کر دولت کے خوگر ہو چلے تھے۔ امیر معاویہ کا دربار قیصر و کسریٰ کی یادگار بن گیا۔ ان کے جاہ و جلال روبداب نے بڑے بڑوں کی زبانیں گنگ کر دی، لیکن جرأت و آزادی کی وہ بے نام تلوار جو ابو ذر غفاری کے کام و دہن میں تھی ایک لمحہ کے لیے بھی نہ جھجکی اور ہمیشہ برسر دربار اعلان حق کے لیے چمکتی رہی۔ آستانہ خلافت نے امیر معاویہ کے اعمال سے ان کو مدینہ بلوا لیا اور یہاں سے ربضہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان کی اقامت کی تجویز ہوئی۔ بالفاظ دیگر ان کی نظر بندی عمل میں آئی۔ حضرت عثمان نے بیت المال سے ان کے لیے اسباب راحت کا سامان کرنا چاہا، لیکن آپ نے قبول نہ کیا۔ نظر بندی کے زمانہ میں ایک شخص نے آپ سے فتویٰ پوچھا، آپ نے فتویٰ دے دیا۔ ایک قریشی نے ٹوکا کہ تم نظر بند ہو، فتویٰ دینے کے مجاز نہیں ہو۔ اس نے سختی سے فرمایا خدا کی قسم اگر تم میری گردن پر تلوار بھی رکھ دو اور میں اس لمحہ سمجھوں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک لفظ بھی ادا کر سکتا ہوں تو ادا کروں گا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان نے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا انسان نہیں دیکھا۔ نیز فرمایا کہ ابو ذر غفاری اس دنیا میں اکیلا ہی آیا اور اکیلا ہی جائے گا۔ تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنے نظریات کے اعتبار سے آخری سانسوں تک کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے ابو موسیٰ اشعری کو معزول کر دیا۔ حضرت عثمان کی خلافت کا 4تھا سال تھا۔ بعض اقوام نے خلیفہ وقت کی اطاعت سے انحراف کیا۔ ابو موسیٰ اشعری والی بصرہ کو ان اقوام کی گوشمالی و اصلاح کا کام سپرد کیا گیا۔ جہاد کی فضیلت والی کے حکم سے تمام ملک میں مشتہر کی گئی۔ جب لشکر اسلام تیار ہوا تو ابو موسیٰ اشعری نے سامان سفر محل سے نکال کر 40 خچروں سے لادا اور خود بھی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پیدل لشکریوں نے جب دیکھا تو گھوڑے کی باگ تھام لی اور کہا ہم کو 20 سواریاں عنایت ہوں یا آپ بھی پیدل چلیں، جیسا کہ ہم لوگوں کو پیدل جہاد کی رغبت دلائی گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے اعتراض کرنے والوں کو ڈانٹا اور 1-2 کے گھوڑے بھی جما دیے۔ لوگ حضرت عثمان کے پاس شکایت لے کر گئے کہ آپ اپنے لوگوں کی پرورش کا خیال رکھتے ہیں، ادنا شخص کو عہدے دیتے ہیں جو اپنی زبان اور قول کا پابند نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے بعد تحقیق جب ابو موسیٰ اشعری کو قصوروار پایا تو اسے معذور کر دیا۔ حضرت عبداللہ کے مشورے پر عمل ہوتا تو لاکھوں مسلمانوں کا قتل نہ ہوتا۔ حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے امیر معاویہ کو شام کی گورنری سے معزول کرنے کا ارادہ کیا۔ مغیرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، بعض روایتوں میں حضرت امام حسن کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے منع کیا اور نشیب و فراز سمجھائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے طویل مکالمہ ہوا۔ ابن عباس، آپ شجاع اور دلیر ضرور ہیں مگر صاحب الرائے نہیں، اس معاملے میں جلدی اچھی نہیں۔ ایسی تجویز کیجیے کہ نقصان بھی نہ ہو اور کام بھی خاطر خواہ ہو جائے۔ جو چالیں معاویہ سوچتا ہے وہی آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ حضرت علی، کیا کروں، نہ مجھ میں عبداللہ کی عادتیں ہیں اور نہ معاویہ کی سی خصلتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ، بہتر یہی ہے کہ آپ معاویہ کو معزول نہ کریں جب تک جناب کی خلافت مستقل نہ ہو جائے۔ حضرت علی،
آپ نے اپنی طرف سے نیک صلاح دی ہے مگر میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ ابن عباس: محض شجاعت سے کام چلنا دشوار ہے، میری رائے پر عمل فرمائیے۔ اگر آپ کچھ نہیں مانتے تو اتنا ہی کیجئے کہ ماں، اہل و عیال اور مال و اسباب منیبہ تشریف لے جائیے۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر و تحقیق و آواز ابن آدم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔